نوفل، یہ پسٹل چلتی کیسے ہے؟ نوفل اپنی ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تھا۔ شانزے اس کا یونیفارم وارڈروب میں رکھتی ہوئی اس کا پسٹل ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی، جو کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈراز میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں، شوہر گھر آیا تو اس کے قریب آ کر اس کی خاطر مدارت کرو، اس کی تھکان اتارنے کا کچھ سامان کرو، الٹا پسٹل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی ہو یار؟ تم میں رومانس نام کے جراثیم بھی موجود ہے کہ نہیں؟ نوفل شانزے کے پاس آ کر اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سارے رومانس کے جراثیم تم میں جو آ گئے ہیں، میں نوٹ کر رہی ہوں، تم دن بدن بہت ہی بےہودہ ہوتے جا رہے ہو۔ بتاؤ نا، پسٹل کیسے چلاتا ہے؟ شانزے ضد کرتی ہوئی نوفل سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ نوفل نے شانزے کے ہاتھ سے پسٹل لیا، اس کا چمبر کھول کر دکھایا۔ اس کے بعد یہاں سے ٹریگر دباتے ہیں۔ نوفل اسے بتانے لگا۔ اب بتاؤ، کس کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ نوفل پسٹل واپس دراز میں رکھتا ہوا شانزے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اف، میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ شانزے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہنے لگی، میرے لیے تو ظالم ہی ہونا کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہو۔ مجھے آج رات اپنے ساتھ ڈیوٹی لگانے دینا، کیونکہ کمشنر صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے چھٹیوں پر گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے نو ٹینشن نو پنگا۔ نوفل شانزے کو باہوں کے سار میں لیتا ہوا بولا تو شانزے سے آنکھیں دکھانے لگی۔ روم کا دروازہ بجا۔ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ نوفل دروازہ کھولنے گیا تو اقبال نے اس سے بتانے لگا، ہاں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور چائے کا انتظام کرو۔ نوفل اقبال کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگا۔ کیا نمیر بھائی یا نہال بھائی میں سے کسی کو آنا تھا؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی، کیونکہ اسے دوست صرف یہی دو تھے۔ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں فری ہو کر آتا ہوں، شام کی چائے پھر ایک ساتھ پئیں گے۔ نوفل شانزے کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ بے فکر ہو کر پوری کارروائی آرام سے کریں، پولیس ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچے گی۔ شانزے نوفل کو ڈرائنگ روم میں اس کا موبائل دینے آئی تو نوفل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈالے ہونے کی وجہ سے وہ یہ تو نہیں دیکھ سکی نوفل کس سے بات کر رہا تھا، لیکن ان کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ہاں ہاں، آپ جیسے افسر موجود ہوں تو ملک صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملک صاحب کی طرف سے یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ۔ شانزے کو کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ کیا ساجد صاحب دن بدن نوٹوں کی گڈی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے؟ ذرا ملک صاحب کو یاد دلائے گا، نوفل ان کے وفادار اور رازداروں میں سے ہے۔ شانزے کے کان میں نوفل کی آواز ابھری، لیکن ساتھ ہی نوفل کا موبائل بجا، جو کہ شانزے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی کال کاٹتی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا اور نوفل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ نوفل ماتھے پہ لاتعداد شکنیں لائے شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یہ تمہارا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے دوں۔ ایک لمحے کے لیے نوفل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شانزے گھبرائی اور اس کی طرف موبائل بڑھا کر بولنے لگی۔ نوفل نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بیڈ روم میں جاؤ واپس۔ نوفل کا انداز وارن کرنے والا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شانزے کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت تھا جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ عنایت جو کہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بادلوں کے گرجنے سے سہم گئی۔ موسم کے اثرات دیکھ کر وہ کارڈلیس ہاتھ میں اٹھائے وہ نمیر کا کافی دیر سے ٹرمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ زمین پر پڑتے بارش کی چھینٹیں اب تیز بارش میں بدل گئے تھے۔ عنایت اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو اچانک کمرے میں چار سو اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی آواز عنایت کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ نمیر پلیز آ جائے۔ عنایت نے وہیں اکھڑو بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عنایت کیا ہوا؟ تم پریشان مت ہو، میں یہیں ہوں، اٹھو اپنا ہاتھ دو مجھے۔ نہال اس کے رونے کی آواز پر جنریٹر کھلنے کی بجائے ٹارچ لائٹ لے کر عنایت کے پاس نمیر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ نہال نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ نمیر کو کال کریں، ان کو گھر بلائیں پلیز۔ عنایت نہال کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی، نمیر نے ہسپتال سے نکلنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیا تھا، وہ پہنچنے والا ہوگا، تم پریشان مت ہو اور اٹھو یہاں سے۔ نہال اب جھک کر عنایت کو خود اٹھانے لگا۔ عنایت روتی ہوئی اب تیز بارش کو دیکھ کر نمیر کے جلد گھر آنے کے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ عنایت 2 منٹ رکو، میں جنریٹر آن کر آتا ہوں۔ شاید لائٹ جانے کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ تھی، تبھی نہال عنایت سے کہنے لگا، نہیں نہیں، ابھی آپ یہیں رہیے پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عنایت خوف کے مارے نہال کا بازو سختی سے پکڑ کر بولی۔ نہال نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی، دوسری نظر عنایت کے خوف سے سہمے ہوئے چہرے پر۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان مت ہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔
निहाल ने अनाया को दोनों बाजू से थामा। बारिश के दौरान बादल एक बार फिर जोर जोर से गरजा। अनाया सर झुकाकर रोने लगी। अनाया। वैसे ही कमरे का दरवाजा खुला। नुमैर अनाया को पुकारता हुआ तेजी से अंदर आया, मगर कमरे के अंदर का मंजर देखकर इसके कदम वहीं रुके। नुमैर के हाथ में मौजूद फ्लैश लाइट अनाया और निहाल के ऊपर थी और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। निहाल ने अनाया को दोनों बाजुओं से थामा हुआ था। नुमैर, शुक्र है आप आ गए, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अपने नाम की पुकार और फ्लैश लाइट की तेज रोशनी पर अनाया तेजी से नुमैर की तरफ बढ़ी और उसके सीने से जा लगी। नुमैर ने अनाया को दोनों बाजू से थामकर खुद से अलग किया। वहीं लाइट भी आ गई। इसी वक्त अनाया के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे, जिसे नुमैर ने गुस्से में नजरअंदाज करके नुमैर को बेड पर धक्का दिया। क्यों आए हो तुम मेरे बेडरूम में? नुमैर निहाल की तरफ आता हुआ परेशानी पर बल्ला इसे पूछने लगा। वो रो रही थी, डर रही थी। तुम्हें मालूम है इसे डर लगता है बारिश से। निहाल नुमैर को देखता हुआ जवाब देने लगा, जबकि अनाया बेड पर बैठी अब बारिश के साथ साथ नुमैर के गुस्से से भी मजीद खौफजदा थी। डर रही थी ना, मर तो नहीं जाती डर डर के। तुमको मालूम है ना कि वो मेरी बीवी है, तुम दूर रहा करो इससे। नुमैर ने गुस्से में चीखते हुए निहाल को पीछे धक्का दिया। वो 2-4 कदम पीछे हुआ। अब नुमैर बेड पर बैठी अनाया की तरफ बढ़ा। क्यों डर लग रहा है तुम्हें बारिश से? क्या करती है तुम्हें ये बारिश? आज बताओ मुझे। नुमैर रोती हुई अनाया को बाजू से खींच बेड से उठाने लगा। नो नुमैर का क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। नुमैर अनाया का बाजू पकड़ता हुआ इसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। तभी अनाया रोने के साथ खौफ से हिकलाती हुई बोली, नुमैर ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसका हाथ। नुमैर अनाया को घर से बाहर ले जाने लगा। अनाया मुसलसल रोती हुई नुमैर से अपना हाथ छुड़ा रही थी। निहाल इसके और अनाया के बीच आता हुआ नुमैर से बोला। नुमैर एकदम रुक कर बगैर अनाया का हाथ छुड़े निहाल की तरफ मुड़ा। आज तुम मेरे और मेरी बीवी के बीच में मत आना निहाल। नुमैर शहादत की उंगली उठाकर निहाल को वार्न करता हुआ बोला। नुमैर नहीं, मुझे माफ कर दें, प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। नुमैर ने जब अनाया को घर से बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद किया, तब अनाया रोती हुई दरवाजा जोर से बजाती हुई बोली, क्यों कर रहे हो तुम इसके साथ ऐसा? वो डर रही है बाहर, खोलो दरवाजा। निहाल अब चीखता हुआ नुमैर से कहने लगा, वो मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहे करूं। तुम मुझे ऑर्डर देने वाले या फिर मेरी बीवी पर हक जताने वाले कौन होते हो? जवाब दो। नुमैर भी निहाल के सामने इसी के अंदाज में इससे जोर से ज्यादा चीखता हुआ बोला, इस पर हक क्यों जता रहा हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो, या फिर जानकर नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारी बीवी बात में बनी है, इससे पहले वो मेरी मंगेतर थी। निहाल ने नुमैर के करीब आकर बेखौफी से कहा। तब नुमैर ने गुस्से में आकर इसका गिरेबान पकड़ा। आइंदा अगर तुमने मेरी बीवी का नाम अपनी जबान से लिया तो मैं तुम्हारे भाई होने का लिहाज किए बिना तुम्हें जिंदा जमीन पर गाड़ दूंगा। सुना तुमने? अब वो बीवी है मेरी इज्जत, इसका ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दो निहाल। नुमैर ने गुस्से में सुर्ख आंखों के साथ निहाल का गिरेबान झटकता हुआ बोला, और अगर कल को अनाया मुझे तुम पर फौकियत दे दे तब क्या करोगे तुम? निहाल अपना गिरेबान ठीक करता हुआ आराम से नुमैर के गुस्से की परवाह किए बिना वो पूछने लगा, अनाया मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत करती है। अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दो निहाल के वो कभी भी तुम्हें मुझ पर फौकियत देगी। नुमैर तंजिया हंसता हुआ खुशफहमी दूर करने लगा। बिलफर्ज अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे तुम? निहाल न जाने से क्या सुनना चाह रहा था, या फिर वो नुमैर के गुस्से को हवा दे रहा था। बिलफर्ज अगर ऐसा होता तब भी मैं अनाया को तुम्हारे लिए हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मेरी जगह तुम्हारे साथ की ख्वाहिश करती है तो मैं इसे भी जिंदा जमीन पे गाड़ना पसंद करूंगा। मिल गया तुम्हें जवाब, अब चले जाओ यहाँ से। नुमैर मजीद गला फाड़कर चीखता हुआ बोला। निहाल खौफनाक नजरों से नुमैर को घूरता हुआ वहां से चला गया। इसे अंदाजा था वो जितनी देर वहां खड़ा रहता या नुमैर से अनाया को अंदर बुलाने का कहता, नुमैर अनाया को इतनी ही देर बाहर खड़ा रखता। अपने कमरे में आकर वो मोबाइल पॉकेट से निकालते हुए मिनाल का नंबर मिलाने लगा। क्या तुम नुमैर के साथ कुछ वक्त गुजारने में इंटरेस्टेड हो? मेरा मतलब है पहली मोहब्बत को इंसान भुलाए नहीं भूलता। क्या तुम इसको दोबारा हासिल करना चाहती हो? निहाल अपने बेड में टहलता हुआ मिनाल से पूछने लगा। दूसरी तरफ मिनाल जोर से हंसी। ओह, तो यानी तुम अनाया को दोबारा हासिल करना चाहते हो? उल्टा मिनाल निहाल से पूछने लगी। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। यूं तस्वीरें बनाने से कुछ हासिल नहीं हुआ। कल नुमैर इस्लामाबाद के लिए निकल रहा है। वो किस होटल में ठहरेगा ये मैं तुम्हें नुमैर के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बता दूंगा। आगे तो माशाल्लाह तुम खुद ही समझदार हो। निहाल ने अपनी बात मुकम्मल करके कॉल काटी। इससे बाहर लॉन में खड़ी अनाया का बार बार ख्याल आ रहा था और साथ में नुमैर पर गुस्सा भी। अगर मिनाल नुमैर को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में कामयाब हो जाती तो इसका रास्ता खुद साफ हो जाएगा। इसका भाई भी खुश और वो तो अनाया को दोबारा पाकर बेइंतहा खुश। और अपने फर्ज से कितनी गद्दारी करोगे नौफिल?
نوفل وارڈروب کھول کر لاکر میں خاکی رنگ کا پیکٹ رکھنے لگا۔ تب شانزے کمرے میں آ کر بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نوفل وارڈروب کا دروازہ بند کر کے شانزے کے سامنے آتا ہوا بولا، جو تم سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ شانزے نوفل کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی، دیکھو شانزے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی، میری جاب سے متعلق ہم دونوں کے بیچ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ میرے آفیشیلی میٹرز ہیں، ان سے تم دور رہو۔ نوفل دو ٹوک انداز میں شانزے سے بولا، نوفل تم ایک اچھے عہدے پر فائز ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے پیشے سے ایماندار ہونا چاہیے؟ شانزے سے تحمل سے سمجھانے لگی، شانزے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، تم ان سارے معاملات سے دور رہو۔ نوفل نے دوبارہ سختی سے شانزے کو اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ مجھے خوشی ہوتی اور فخر بھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار آفیسر ہوتا، شانزے نوفل کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نوفل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ کیا بار بار ایمانداری کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے اتنی دیر سے؟ کون ایماندار ہے آج کل کے دور میں؟ ایماندار انسان کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ اب میرا تعلق جس پیشے سے وہاں ایمانداری پر صرف گولی ملتی ہے، سنا تم نے؟ نوفل تیز لہجے میں شانزے سے مخاطب ہوا، جن لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں نا، ان لوگوں سے وفاداری کی صورت میں بھی گولی ہی ملتی ہے۔ شانزے کو لگا اسے سمجھانا بیکار ہے، جبھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر نوفل نے اس کا بازو پکڑا۔ جب کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو بہتر ہے انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اگر میرے بیگ پر کوئی مضبوط سپورٹ نہ ہو تو 2 گھنٹے میں میرا ٹرانسفر کر کے مجھے کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ ایمانداری کے نام پر گولی کھا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ پیسہ میرے کام کے معاوضہ ہے، میں کوئی نچلا درجہ کا افسر نہیں ہوں جو غریبوں یا مظلوموں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنا حصہ مانگوں۔ میرے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں جن کے خلاف میں نہیں جاتا، نہ کسی دوسرے کو جانے دیتا ہوں۔ جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ایمانداری کا ڈنکا پیٹنے سے ایمانداری اپنے ہی گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، اس لیے آئندہ کبھی اپنے اور میرے بیچ میں ان معاملات کو زیر بحث مت لانا۔ نوفل شانزے سے کہتا ہوا خود کمرے سے نکل گیا۔ بارش ابھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ شانزے خاموشی سے کھڑکی سے باہر جھلکر سارا منظر دیکھنے لگی۔ نہال کے اپنے روم میں جانے کے بعد نمیر نے باہر کا دروازہ کھولا۔ عنایا بارش کے پانی سے بچتی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے میں مصروف تھی۔ دروازے کھلنے کی آواز سے عنایا دوڑتی ہوئی نمیر کے پاس آئی۔ نمیر پلیز مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں اب نہیں ڈروں گی بارش سے۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ ہو کر روتی ہوئی نمیر کے دونوں بازو پکڑ کر اس سے کہنے لگی، تم بارش سے نہیں ڈرتی تو یہ بات یہاں کھڑے ہو کر نہیں بلکہ لان میں جا کر کہو، پھر چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے اوپر شیڈ کی وجہ سے دونوں بارش کے پانی سے محفوظ تھے، جبکہ نمیر کی بات سن کر عنایا رحم دل طلب نظروں سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے نا، تو پھر کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، میں تم سے پیار کرتا ہوں جبھی تم سے ایسا بول رہا ہوں، چلو میرے ساتھ اور اس پر ساتھ میں کھڑی ہو کر بولو کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اب اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لان میں لے جانے لگا۔ عنایا رو رو کر زور سے چیختی ہوئی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، چلو اب بولو کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمیر اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کے خوف و خاتے میں نہ لا کر اسے لان میں لے کر آیا۔ اب وہ دونوں بارش میں پورے بھیگ چکے تھے۔ میں نہیں ڈرتی بارش سے، اب نہیں ڈروں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں نمیر۔ عنایا روتی ہوئی نمیر کے سینے سے لگ کر بولی، جیسے اپنے آپ کو اس کے سینے میں چھپا رہی ہو۔ بادل زور سے گرجا تو نمیر نے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ عنایا مزید سختی سے اس کے جگڑے نمیر کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی، بتاؤ مجھے کیا کر رہی ہے یہ بارش تمہیں؟ نمیر اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا، مگر وہ نمیر کے سینے سے لگی اب ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، معلوم نہیں سردی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی نمیر اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نمیر عنایا کو بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹایا۔ عنایا کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر اس نے وارڈروب سے اس کے لیے دوسرے کپڑے نکالے۔ آج جو بھی کچھ ہوا وہ اس کا قصور صرف نہال کو نہیں مانتا۔ شام میں جب سروت کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سروت کو مزید 1 دن کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ سروت کی دوست نے نمیر کو یقین دلایا کہ وہ سروت کے پاس موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر سکتا ہے۔ تب نمیر اپنا اور عنایا کا کل کا ٹکٹ کروا کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اسے موسم کے تیور دیکھ کر بارش ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سب سے پہلے خیال عنایا ہی کا ہی آیا، مگر شکر تھا کہ حمیدہ گھر میں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ جلد سے جلد عنایا کے پاس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً گھر کی لائٹ چلی گئی تھی۔
عنایا لازمی ڈر رہی ہوگی۔ نمیر فلیش لائٹ آن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، تب اسے عنایا کی آواز آئی، نہیں ابھی یہیں رہیے پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ یقیناً یہ جملہ حمیدہ کو نہیں کہہ رہی تھی۔ نمیر نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ نہال کے بہت قریب کھڑی تھی اور نہال اس کے بازو پکڑے۔ نمیر کے نہال کے ساتھ ساتھ عنایا پر بھی غصہ آیا۔ آخر وہ کیوں اتنی لاپرواہ تھی؟ کیوں اس کے بھائی کے اتنے قریب کھڑی تھی؟ آخر ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ اور نہال اس کا اپنا بھائی، کیا وہ اپنی ساری شرم لحاظ بھول چکا تھا؟ آخر وہ اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں تھا کہ عنایا اب اس کے بھائی کی بیوی ہے؟ نمیر کو ان دونوں پر ہی غصہ آنے لگا۔ نہال کو اچھی طرح جتانے کے بعد وہ عنایا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ ساتھ ہی وہ آج عنایا کا ڈر بھی نکالنا اور اسے اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی عنایا پر نہال کو لے کر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر اس کی محبت پر اعتبار تھا۔ اسے معلوم تھا عنایا نے بارش کے ڈر کی وجہ سے نہال کو اپنے پاس روکے رکھا تھا، مگر 2 ماہ میں وہ نمیر کے نیچر سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی اور نمیر نے اسے واضح لفظوں میں بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کا نہال کے ساتھ ایک لمٹ میں بات کرنا پسند کرتا ہے اور بس۔ عنایا کے گیلے کپڑے واش روم میں رکھنے کے بعد وہ عنایا کے ہاتھ پر نشان دیکھنے لگا۔ یہ جلنے کا نشان تھا۔ اسے مزید عنایا کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ پر برنول لگانے کے بعد اس کو کمفرٹ اڑاتے ہوئے نمیر نے عنایا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ نمیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی نہال کو میسج کر کے اسے ثروت کے بارے میں انفارم کیا۔ آج رات ثروت ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہے گی، مگر وہ اب ہسپتال جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور گھر میں ہی ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ نمیر خود بھی چینج کرتا ہوا عنایا کے برابر میں لیٹ گیا۔ بارش جو تھوڑی دیر پہلے تھم چکی تھی اب دوبارہ شروع ہو گئی۔ نمیر نے گردن مڑ کر عنایا کو دیکھا۔ بے ہوشی کے خوف کے مارے سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے بیڈ پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تب نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے احساس ہو وہ اکیلی نہیں، پھر اپنا تکیہ عنایا کے قریب رکھ کے عنایا کو خود سے قریب کر لیا۔ اب عنایا کی سسکیاں بند ہو چکی تھی، چہرے پر سکون طاری تھا، مگر بے ہوشی میں بھی اس نے نمیر کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ نمیر اپنا سن ہوتا ہوا بازو عنایا کے نیچے سے نکالنے کی بجائے ایسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ عنایا کو مزید خوف محسوس نہ ہو اور اسے یقین رہے کہ نمیر اس کے پاس ہے۔